میں نے شاہوں کی محبت کا بھرم توڑ دیا، میرے برابر میں ایک تاج محل رکھا ہے۔ کیا تاج محل ہو یا ہو لال قلعہ، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں تاریخ لکھی جاتی ہیں۔ یہ کوئی ریسٹورانٹ نہیں بلکہ زندہ دسترخوان ہے۔ خدام شاہانہ لباس میں، روشنیوں میں نہاتا ہوا فوارہ، اور یہ فضا جیسے صدیوں پرانا دربار میرے سامنے آ گیا ہو۔ اور پھر یوں آغاز ہوا ایک ایسے سفر کا جو ذائقوں سے لکھا گیا تھا۔ ڈیزرٹس کی قطار میں ایسے نت نئے شاکار جو اپنی مثال آپ تھے، چوروز اپنی شاہی ٹاپنگ کے ساتھ، اور یہ گلاب جامن یہاں کے رائل سیلڈز روایت کا نیا روپ تھے۔ باربیکیو میں بیف اینڈ چکن سیخ کباب اور سوسی ونگز اپنی شان میں بے مثال تھے۔ اور ذرا یہاں تو نظر ڈالیے، ہر ساس ایسے سجی تھی جیسے شاہی دسترخوان پہ زیور رکھا گیا ہو۔ یوں لگا جیسے ان ذائقوں کی کہانی کا اہم حصہ ہوں میں۔ پھر آیا ایک الگ گوشہ چاٹ کا، جہاں مٹی کی خوشبو اور مسالوں کی سرگوشی تھی۔ پھر دربار کی سب سے بڑی ملکہ فش اپنی اسپیشل ٹارٹر ساس کے ساتھ ذائقہ جیسا زبان پہ تخت نشین ہو گیا ہو۔ پھر حاضر ہوئے بیف چیز بامز، منی چیز بائٹس، ہاٹ شاٹس، فرائز اینڈ گرما گرم سموسے۔ ہر نوالا اپنے ساتھ ایک نیا مزاج لایا۔ کھانا نہیں، یہ ہے شاہی کہانی، نوالا ہے تہذیب اور لقمہ ہے سلطان۔ شاہی حلیم مکمل ٹاپنگز کے ساتھ حاضر کیا گیا، حلوہ پوری، آلو کی اور چھولے کی ترکاری اچار کے ساتھ۔ ہر لقمہ لگا جیسے پرانے مغلئی دور کی صبح زندہ ہو گئی۔ اور پھر جھینگے تھائی چلی ساس کے ساتھ پیش ہوئے۔ یہ وہ ذائقہ تھا جو دل کے تاج پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یورپین کارنر نے اپنا نیا رنگ بھر دیا، وائٹ ساس پاستا مشرومز کے ساتھ، ریڈ ساس پاستا اپنی خاص خوشبو کے ساتھ، اور سزلنگ پیزا جیسے ذائقے کا میلہ۔ چائنیز میں چاؤمن، فرائیڈ رائس، چکن چلی ڈرائی، چکن شاشلک۔ یوں لگا جیسے ذائقے سرحدوں کو توڑ کے ایک دسترخوان پہ جمع ہو گئے ہوں۔ سفر یہاں ختم نہیں ہوا، کیونکہ سامنے تھا گول گپے، کاٹن کینڈی اور چائے، چاکلیٹ اور نت نئے گپے، اور وہ کپاس کی مٹھاس جیسے بچپن کے خواب حقیقت کا رنگ لے چکے تھے۔ آخر میں رکی اور میں نے دیکھا فوارے بہہ رہے تھے، اور لال قلعے کے پلے ایریا میں بچے کھیل رہے تھے، اور وقت تھم سا گیا تھا۔ یہ تھی میری مغلئی دور کی کہانی۔ اب ہے آپ کی باری لال قلعہ کی سلطنت پہ اپنی کہانی لکھنے کی۔